السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک نازک معاملے کی طرف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت یا ان کی حدیث کے تعلق سے متعلق جو لوگ بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں اور ایسی روایات پبلک میں بیان کر دیتے ہیں جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق نہیں ہوتا، تو آئیے اس سے ریلیٹڈ آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے آپ ایک ویڈیو ملاحظہ کیجئے تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں پبلک کے اندر بیٹھ کر۔ تو آئیے ایک ویڈیو ملاحظہ کیجئے، پھر ہم اس پہ ریویو پیش کرتے ہیں۔ تارا کی موت ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت العالم موت العالم، دل اتنا مغموم ہے کہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ جی، تو آپ نے ملاحظہ کر لیا، یہ ایک اہل حدیث جماعت کے عہدے دار تھے جو کہ ایک عالم دین یعنی ایک حدیث کے شیخ کی وفات کے اوپر یہ تعزیتی کلمات دیکھ کے پڑھ رہے تھے، کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہے تو ان کو لکھ کے دیے گئے یہ کلمات کہ آپ تعزیت کے طور پر پڑھ دیں۔ ہم نے اس کا کچھ حصہ لگا دیا۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ موت العالم موت العالم، یعنی انہوں نے روایت پڑھی اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام نے جیسا کہ فرمایا، لیکن جب ہم نے شیخ الحدیث کسی مفتی سے رابطہ کیا یا علماء سے رابطہ کیا یا خود مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات جو انہوں نے بیان کی یہ ہمیں کسی کتاب میں نبی علیہ السلام کے حوالے سے نہیں ملتی۔ تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے اور ان عالم دین سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا را نبی علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرنا کسی بات کو اتنا عام نہیں ہے، اتنا سستا کام نہیں ہے کہ آپ ایک مرتبے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نائب امیر رہ چکے ہیں، لاہور کے حلقے کے یہ شخص، لیکن اتنی بے احتیاطی۔ اور ان جہلا کا ہم کیا کریں جنہوں نے ان کو پیپر لکھ کے دیا، کیونکہ یہ عالم دین بیمار ہیں تو اللہ کریم ان کو شفائے کاملہ بھی عطا فرمائے، ہم تو ان کے لیے دعا گو ہیں، لیکن اتنی بے احتیاطی، اور وہ بھی ایک ایسے شخص سے جو خود شیخ الحدیث رہ چکا ہو، جو خود طلباء کو اور عوام کو حدیثیں پڑھاتا رہا ہو، اور سونے پہ سہاگا اس کا تعلق بھی اس فرقے یا اس جماعت سے ہو جس نے اپنا نام ہی اہل حدیث رکھا ہوا ہے، لیکن کام کیا ہے وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ آن کیمرہ آن ویڈیو بڑی احتیاط سے نپی تلی باتیں بولی جاتی ہیں تو آپ نبی علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے اتنی بے احتیاطی کر رہے ہیں۔ تو خدا را آپ اس مسئلے کے اوپر لوگوں کو بتائیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہم بھی اس کو بخدا آن کیمرہ کبھی نہ لاتے، کیونکہ انسان ہے، چاہے جتنا مرضی بڑا شیخ الحدیث ہو، غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہاں یہ ہوا ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ہم نے ان کے فیس بک پیج کے اوپر اور جو یہ شخص ساتھ بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ جو ان کو پیپر دیا ہوا ہے جس سے، اس سے بھی رابطہ کیا، کومنٹ بھی کیا وہاں پر جا کر کہ بھائی یہ حدیث نہیں ہے، اگر ہے تو آپ اس کا ریفرنس دے دیں، ٹھیک ہے، ہماری اصلاح کر دیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ادارے کا نام بھی ادارۃ الاصلاح ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ لوگوں کی اصلاح انہوں نے کیا کرنی، ان کو تو خود کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلا فیس بک کے اوپر، کہ وہاں ہمارا کومنٹ ریموو کر دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا، اور ہمارے کومنٹس کو وہاں پر بلاک بھی کر دیا گیا۔ یعنی یہ ہے کتمان حق، یا اس کو کیا نام دیں، یعنی آپ بجائے اس ویڈیو کو ریموو کریں یا وہاں سے ایڈٹ کر کے کہیں کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم ایسا نہیں کرتے، الٹا آپ اس بندے کو وہاں سے بلاک کر رہے ہیں کومنٹس کے اوپر، کہ جو آپ کی اصلاح کی کوشش کر رہے، جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ بھائی یہ حدیث نہیں ہے۔ کیا نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ جو شخص بھی نبی علیہ السلام کے اوپر اس طریقے سے جھوٹ باندھے تو اس کا کیا ٹھکانہ ہے، یا اس کے بارے میں کیا وعید ہے؟
ہم نہیں کہتے کہ آپ جہنمی ہو گئے معاذ اللہ، یا آپ نے بہت بڑی گستاخی کر دی ہے، یہ ہو گیا، لیکن خدا را اپنے عہدے کا ہی خیال کر لیں، اپنی سفید داڑھیوں کا ہی خیال کر لیں، اپنے مراکز کا ہی خیال کر لیں، تو خدا را ایسا نہ کیجئے۔ تو آج کی بات ہم اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کرتے ہیں، جو صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، 6796 نمبر روایت کے اندر موجود ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں اسکرین شاٹ بھی لگا دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کریم علم کو اٹھائے گا، وہ اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں سے علم کو چھین لے، بلکہ وہ علماء کو اٹھا لے گا، یعنی ان کو موت دے دے گا۔ اور پھر کیا ہوگا ان کو اٹھانے کے بعد؟ جب وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا نا لوگوں میں، عالم کو، ٹھیک ہے، عالم دین کو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو لوگ جاہلوں کو اپنا سربراہ بنا لیں گے اور ان سے فتوے لیں گے، یا ان سے پوچھیں گے، سوال پوچھیں گے، اور وہ جاہل لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے، اور پھر یعنی وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے فرمان کا کچھ مفہوم ہم نے بیان کر دیا۔ تو خدا کے لیے لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ موت العالم کوئی حدیث نبی علیہ السلام سے منسوب جتنی بھی کتابیں ہیں، خاص طور پہ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں، اس کے اندر ہمیں یہ کتاب نہیں ملتی۔ اگر کوئی بندہ جانتا ہے کوئی ایسی روایت تو ہمیں پروڈیوس کر کے بتا دیں تاکہ ہم بھی اپنی اصلاح کریں، وگرنہ آپ اپنی اصلاح کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو جائیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔